خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 19، باب نمبر 11۔ زرد لندن۔ لندن کی شام اگر دن بھر دھوپ نکلنے کے بعد ہو تو شاید ہی اس سے حسین شام دنیا کے کسی اور خطے پر اترتی ہوگی، اور اگر موسم خزاں کا ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگا والی بات ہوتی ہے۔ وہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی۔ آسمان پر شفق کی سرخی کا رنگ تھا اور زمین پر خزاں میں جلے سرخ پتونے جیسے ایک آگ سی لگائی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی مصور نے صرف سرخ اور زرد رنگ کی آمیزش سے کینوس پر ایک خوبصورت تصویر بنا ڈالی ہو۔ میں اور کامران اس روز ہائیڈ پارک سے شہر کی طرف جاتی ہوئی سنسان سڑک پر چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ سڑک دونوں طرف سے گھنے پیپل کے درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی، جس کے خزاں رسیدہ پتے ہوا میں ہمارے سروں پر یوں گر رہے تھے جیسے کسی دولہے کے چہرے پر پھول نچھاور کیے جا رہے ہوں۔ سردی کی شدت نے ہم دونوں کو اپنے اپنے اوور کوٹ گلے تک بند کرنے اور ان کے کالر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سڑک کے کنارے جمی ہوئی برف کے ڈھیر دھیرے دھیرے پگھل کر ساتھ بنی لوہے کی جالیوں سے ڈھکی نالیوں میں ایک مدھم سے شور کے ساتھ گر رہے تھے۔ قریب ہی ایک جوڑا سردی سے بے نیاز وہاں کھڑی آئس کریم گاڑی سے اپنی پسند کی کون آئس کریم منگوا رہا تھا۔ سچ ہے، آئس کریم کھانے کا مزہ تو شدید سردی میں ہی آتا ہے۔ لڑکی اپنے لباس میں خود بھی اس وقت کوئی رنگ برنگی آئس کریم ہی لگ رہی تھی۔ لڑکے نے جانے اسے کیا کہا، دونوں ایک ساتھ زور سے ہنسے۔ کامران نے حسب معمول برا سا منہ بنایا اور لندن کی تمام حسین اور جوان لڑکیوں کی عقل کا ماتم کیا۔ دور کہیں سورج ڈھل رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ سڑک ہمیں سیدھے اس ڈوبتے سورج کے گولے کی طرف ہی لے جا رہی ہو۔ کچھ بھی ہو یار میڈی، مجھے اس یہودن کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ تم یہاں سکون کی تلاش میں آئے ہو، میں تو کہتا ہوں چھوڑو یہ پڑھائی وڑھائی کا چکر، میں بھی کچھ دن آف لیتا ہوں اور نکلتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی طرف، کچھ نئی محبتوں کی تلاش میں۔ بول کیا بولتا ہے؟ میں جانتا تھا کامران کس قسم کی نئی محبتوں کی تلاش میں نکلنا چاہتا تھا۔ سدھر جاؤ مسٹر کامران، تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے 3 لڑکیاں باقاعدہ سال سال تک تمہاری منگیتر رہنے کے بعد تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ اب کیا ڈبل ہیٹرک کا ارادہ ہے؟ ہم چوک پر بنے ہوئے بڑے سے فوارے کے پاس پہنچ چکے تھے، جس کے درمیان ایک بڑے سے لوہے کے بنے شیر کے منہ سے خون کی دھاروں کی بجائے پانی کی پھواریں نکل رہی تھیں۔ البتہ اس وقت شدید سردی کی وجہ سے 2-4 دھاریں جم کر باقاعدہ برف کی پتلی کمانوں کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ آخری ٹرام نکلنے ہی والی تھی۔ ہم دونوں باقاعدہ دوڑتے ہوئے پیلے رنگ کی ٹرام، جس پر بڑی سی لال لکیریں لگی ہوئی تھیں، میں سوار ہو گئے۔ اندر ایک جپسی عجیب سے گھاگھرا نما لباس میں باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کامران کو اور کامران اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے حیرت سے کامران کی طرف دیکھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ نہیں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو مجھے جانتی ہے، تبھی تو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اتنے میں جپسی نے والہانہ انداز میں ہاتھ پھیلائے اور کامران کی طرف بڑھی۔ کامران کے دل کی کلی کی طرح اس کا چہرہ بھی کھل گیا اور اس نے بھی ہاتھ پھیلا دیے۔ جپسی ہم دونوں کے درمیان میں سے ہوتی ہوئی ہمارے پیچھے کھڑے لمبے بالوں والے ایک میلے سے ہپی کے گلے جا لگی۔ کامران ویسے ہی بازو پھیلائے کھڑا رہ گیا۔ مجبوراً مجھے ہی اسے گلے لگانا پڑا۔ چند لمحے تو وہ حیرت اور غصے کے عالم میں ہی کنگ سا کھڑا رہ گیا اور پھر ہم دونوں ہی قہقہا مار کر ہنس پڑے۔ ٹرام اپنی مخصوص دھیمی سی رفتار سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ کچھ لوگ محبت کو زندگی میں سب سے خالص جذبہ سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں سچی محبت سے زیادہ خالص جذبہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اتفاق سے میں اور کامران دونوں ہی اس نظریے سے متفق نہ تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی ہم دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھے۔ میں نفرت کو دنیا کا سب سے مکمل اور خالص جذبہ سمجھتا تھا،
محبت میں تو پھر بھی کہیں کچھ ملاوٹ، کچھ کھوٹ ہو سکتا تھا، لیکن نفرت بنا کسی کھوٹ اور ملاوٹ کی ہوتی ہے، بالکل اصلی، شدید اور خالص۔ جبکہ کامران کے خیال میں ہوس دنیا کا سب سے سچا جذبہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انسان صرف ہوس کے معاملے میں ہی خالص اور سچا ہوتا ہے، باقی سب جذبوں میں وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار ہی جاتا ہے، چاہے محبت ہو یا چاہے نفرت۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ چاہے محبت ہو یا نفرت، چاہے عشق ہو یا پھر صرف ہوس، کبھی کبھی تو مجھے یہ چاروں ایک ہی جذبے کے چار رخ دکھائی دیتے ہیں۔ محبت کی بنیاد پر نفرت کرنے والے یا عشق کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اپنی ہوس چھپانے والے مجھے ہمیشہ ہی سے منافق لگے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ کھلے عام ہوس کا رشتہ رکھنے والے ہی اصل میں بہادر اور سچے لوگ ہوتے ہیں۔ شاید ہوس ہی دنیا کا اصلی اور شاید ابدی رشتہ ہوتا ہے، اور ہم سب ہی ایسے ہی کسی رشتے کی پیداوار ہیں۔ کامران نے رات سونے سے پہلے پھر مجھے سر آئزک کی بیٹی مس پیریس کے ساتھ الجھنے سے منع کیا۔ دراصل اسے بچپن سے میری یہ خاص عادت کا بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ میں کسی ایک خاص حد تک ہی چیزوں کو ٹال پاتا تھا، اس کے بعد اگر وہ معاملہ میرے دماغ کی رگوں پر سوار ہونے لگتا تو پھر میں اپنے نفع و نقصان کا احساس بھلا کر اس معاملے کو سدھارنے کے پیچھے پڑ جاتا تھا۔ کامران جانتا تھا کہ میں یہاں اپنے ماضی کی پرچھائیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی بھی قسم کا تناؤ برداشت کروں۔ لیکن شاید قدرت اس وقت کامران کی خواہش کے حق میں نہیں تھی۔ اگلی صبح میری پہلی مٹبھیڑی مس پیریس سے ہو گئی۔ یونیورسٹی کے احاطے میں جوزف ندی کنارے اپنی پسندیدہ جگہ پر کھڑا پرندوں کو چارہ ڈال رہا تھا۔ اس نے مجھے دور سے آتے دیکھا تو وہیں سے ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب بلانے لگا۔ میری کلاس میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، سوچا 2 گھڑی جوزف سے ہیلو ہائی کر لوں۔ میں جوزف کی طرف بڑھنے کے لیے جیسے ہی لکڑی کے بنے ہوئے اس پل پر چڑھا جو ندی کے دونوں کناروں کو ملانے کے لیے بنایا ہوا تھا، تو اچانک سے دوسری طرف سارا اپنے 4 دوستوں کی گینگ کے ہمراہ اس پل پر چڑھ آئی۔ اس کے دوستوں میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل تھیں، اور یہ سب میری ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔